ہے، پڑھیے ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، پڑھو زہرا کا وہ حسنین کا۔ اچھا تو یہ عظمت اہل بیت ہے نا، تو اب جو بات میں شروع کر رہا ہوں وہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ جو میں بات کرتا ہوں یہ اس ذات کی اجازت کے ساتھ کرتا ہوں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ میرا امام کہتا ہے سگی ماں، اور یار ماں سب نے کہا مگر امام نے کہا سگی ماں، کیونکہ عشق و محبت کا امام ہے نا، بولی عشق ہی بولتے ہیں میرے میں۔ فرماتے ہیں سگی ماں، یعنی یہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں معلوم ہے آپ کو؟ اتنی زیادہ معزز کوئی دنیا میں دوسری خاتون نہیں ہے۔ اس معنی کر، کس معنی کر کہ جسے اللہ نے اتنی فضیلتیں دی ہوں، جو اتنی بلند ہو، کیا نام ہے اس عورت کا؟ ذرا غور کریں آپ، اس عظیم خاتون کا ذرا اسٹیٹس دیکھیں، اس کا ذرا آپ یہ دیکھیں مرتبہ کیا ہے، اس کا اللہ نے اسے بڑھایا کتنا ہے کہ وہ ایک عورت ہے مگر فضیلتیں کتنی ہیں۔ علی کی ساس ہے، علی کی ساس ہے، اور امام حسن و حسین کی، حسنین کریمین کی نانی ہے، سیدہ فاطمہ کی والدہ ہے، اور میرے نبی کی سب سے زیادہ پیاری بیوی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان مصطفیٰ، خاندان اہل بیت۔ بیٹھ کے آرام سے سکون سے سنو میری بات کو، بہت دھیان سے، بہت آرام سے بیٹھ کے سنو۔ آپ میری طرف آؤ گے مجھے کوئی زیادہ خوشی نہیں ہوگی، بیٹھ کے سنو گے بہت اچھا لگے گا۔ میری بات بہت دھیان سے سنیں آپ۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے حضور کی پہلی بیوی، میرا امام کہتا ہے سگی ماں، پہلے کہتے ہیں سگی ماں، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے مائیں تو محبت کرتی ہیں مگر جتنی خدیجہ محبت کرتی ہے اتنی کوئی سگی ماں بھی محبت نہیں کرتی۔ جیسے حضور باپ سے زیادہ چاہتے ہیں ویسے ہی سیدہ خدیجہ ماں سے زیادہ ماں سے زیادہ مہربان ہیں۔ اور سنیں آپ ان کا اسٹیٹس دیکھیں آپ، اللہ نے کتنا بلند انہیں کیا ہے۔ جب اسلام نہیں لائی تھی تب بھی ان کا عالم یہ تھا کہ انہیں لوگ طیبہ کہتے تھے، طاہرہ کہتے تھے، اور جب اسلام نہیں لائی تھی اس وقت اتنی مالدار تھی کہ پورے عرب میں ان سے زیادہ مالدار عورت کوئی نہیں تھی، ان کا لقب تھا ملکہ عرب۔ آپ اور سنیں، آپ کے یہاں جب کوئی زیادہ مالدار ہو جاتا ہے تو 1 2 3 4 نوکر ہوتے ہیں، مگر سیدہ خدیجہ کے یہاں پر اس زمانے میں 40 نوکر اور نوکرانیاں تھی۔ بولو بولو سبحان اللہ، 40 نوکر اور نوکرانیاں تھی۔ میں کس کا ذکر سنا رہا ہوں؟ حسین کے نانا کا تو ذکر سننا ہمارا مقدر ہے، مگر آج حضور کے ذکر کے صدقے میں سیدہ خدیجہ کا بھی ذکر سن کے چلے جاؤ، پہلی ماں کا بھی ذکر کر کے سن کے چلے جاؤ، تاکہ یہ جو میری بہنیں آئی ہیں یہ ایک مقصد کے ساتھ یہاں سے جائیں، انہیں ایک پیغام یہاں سے ملے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آج آپ کے گھروں میں نہیں ہے، نہ ہمارے گھر میں سیدہ خدیجہ کا ذکر ہوتا ہے۔ خدا کی قسم جب آپ ان ہستیوں کو بھول رہے ہیں، ہلکے ہلکے دنیا ہمیں بھول رہی ہے۔ یاد رکھیں جب تک یہ ہستیاں گھروں میں رہیں گی برکتیں، رحمتیں، رفعتیں، راحتیں، برکتیں سب رہیں گی، مگر جب یہ ہستیاں گھروں سے نکل گئی آپ دیکھتے نہیں جھگڑے، لڑائیاں، دماغی ٹینشن، یہ وہ تھانے کچہری، سب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عورتوں کے اندر سے سیرت فاطمہ الزہرا نکل چکی ہے، عورتوں کے اندر سے سیرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا پوری کے پورے نقش مٹ چکے ہیں۔ اب عورتیں انہیں فالو نہیں کرتی۔ میں ان کی بات بتاتا ہوں جو سب سے بڑی تاجرہ تھی، تجارت کرتی تھی، مگر ان کا باپ اور ان کا بھائی ایک جگہ مارا جا چکا تھا تو سب ذمہ داریاں ان کے اوپر تھی، مگر پھر بھی لوگوں کو پتا تھا کہ سیدہ خدیجہ کبھی بے پردہ نہیں ہوتی تھی۔ اس زمانے میں بھی جب تجارت کرتی تھی نا تو کسی کے ذریعے تجارت کرتی تھی۔ لوگ کہتے تھے شریف بہت ہے، مگر جتنی شریف خدیجہ ہے اتنی شریف عورت مکے کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، 2 بار بیوہ بھی ہو چکی تھی، 2 بار شادی ہو چکی تھی، 2 بار بیوہ ہو چکی تھی، اور لوگ ان سے نکاح کے لیے پیغام بھیجتے تھے مگر وہ منع کر دیا کرتی تھی۔ اور حضور کے ساتھ ان کا نکاح ہو جانا یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ رب کی مرضی ہے۔ کس کی مرضی ہے؟ ہاں اچھا، آپ ملے میں سے کسی کو اٹھ کے جانا اٹھ کے چلے جاؤ، جلدی چھوڑو، کسی کو جانا ہو جلدی اٹھ جاؤ۔ وہ ایسے لوگ مجھے پسند نہیں ہے، یہ اٹھ جاتے ہیں ایک دم، میں معذرت چاہتا ہوں، وہ سب میرے سر کے تاج ہیں آپ لوگ،
میں آپ کا خادم ہوں، خدمت کرنے والا آپ کا، مگر مجھے پسند نہیں کہ جو لوگ جنہیں کوئی دل نہیں لگتا وہ کیوں آتے ہیں محفل میں، یہ گھومنے پھرنے کیوں آتے ہیں؟ اپنے گھر ٹہلا کریں، سویا کریں آرام سے، رات خراب کرتے ہیں اپنی، ادھر ادھر گھومتے ہیں پھر اٹھ کے چل دیتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، عجیب ذہنیت ہے لوگوں کی۔ ابھی کسی کو جانا ہو تو چلے جاؤ، ٹھیک ہے؟ اور دھیان سے میری بات سنو، دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ دل لگ رہا ہے؟ تو بات میں اپنی آگے بڑھا رہا ہوں، سنو۔ سیدہ خدیجہ تو اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بے پردہ نہیں ہوئی، ان سے حضور کا نکاح اللہ کی مرضی پر ہے، مرضی پر تھا، میرے رب کی مرضی سے ہوا تھا۔ یہ میں نے پڑھا ہے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ایک روایت یہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مکے میں ایک میلہ لگا کرتا تھا، ہر سال لگتا تھا، اس میلے میں کی خاصیت یہ تھی صرف عورتیں ہوا کرتی تھی، کوئی مرد اس میں نہیں ہوا کرتا تھا شامل۔ اب ایک بار جب وہ میلہ لگا مطاف کعبے کے قریب میں میلہ لگا کعبے شریف میں، تو اس میں سیدہ خدیجہ شامل تھی۔ ایک پرانی کتابوں کا عالم آ گیا، اس نے اپنی کتابیں کھول کھول کے کہنا شروع کر دیا اگر میرا علم صحیح ہے تو یہ وہی مکہ ہے جہاں کچھ دنوں کے بعد اللہ